احمد کی گفتگو سے یہی نتیجہ نکلا کہ اسے میرے بارے میں بتانے والا اور گمشدہ ٹرک کے معاملات سے آگاہ کرنے والا عتیق خان ہی تھا۔ بعد میں سفیر احمد نے وہ بریف کیس بھی کھول کر دیکھ لیا جس میں کیپٹن بھوانی کے کاغذات تھے اور جسے میرے کہنے پر سفیر احمد اپنے ساتھ ہی یہاں لے کر آیا تھا۔ سفیر ایک پڑھا لکھا زیرک شخص تھا۔ کاغذات دیکھنے کے بعد اس کے لیے بات کی تہہ تک پہنچنا مشکل نہیں رہا تھا۔ بے حساب اور بے شمار دولت کی کشش نے اس پر بھی اثر کیا تھا اور اب وہ ہمارے ساتھ فرید کوٹ جانے پر تیار تھا۔ اس نے اپنی نیت کا اظہار کھلے الفاظ میں تو نہیں کیا، لیکن جو کچھ اس نے کہا اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ریسٹ ہاؤس کے مارکے میں ہماری جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اب اس احسان کے بدلے میں وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، سفیر احمد ایک اعلیٰ پولیس افسر کا بھائی تھا اور اس حوالے سے اسے ہر جگہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کا یہ اثر و رسوخ ہمارے کام آ سکتا تھا۔ راجستھان کے اس دور دراز علاقے سے فرید کوٹ پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ راستے میں بہت سے اندیشے منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ اگر سفیر احمد جیسا شخص ہمارے ساتھ ہوتا تو کئی مسائل حل ہو سکتے تھے۔ سوچ بچار کے بعد میں نے سفیر احمد کی شرط قبول کر لی۔ فیصلہ ہوا کہ ہم اتوار کی شب یعنی قریباً 36 گھنٹے بعد پڑاؤ سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں سفیر احمد نے قافلہ سالار منوج سے بھی اجازت لے لی تھی۔ ہم چاہتے تو 24 گھنٹے پہلے یعنی ہفتے کی شب بھی روانہ ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جان بوجھ کر اتوار کا انتخاب کیا تھا۔ در حقیقت میں پڑاؤ چھوڑنے سے پہلے ایک اہم کام نمٹانا چاہتا تھا۔ یہ کام بہت ضروری تو نہیں تھا اور میں چاہتا تو اسے پسے پشت بھی ڈال سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں پسے پشت ڈالنے کو میرا ذہن نہیں مان رہا تھا۔ ایک عجیب سی گرہ پڑی ہوئی تھی دل میں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں دل و دماغ سے یہ بوجھ اتارے بغیر چلا گیا تو دیر تک اپنے ضمیر کے کچوکے سہتا رہوں گا۔ میں نے جو کچھ لاری میں دیکھا تھا، یا یوں کہیے جو کچھ دیکھنے پر مجبور ہوا تھا، وہ کسی آسیب کی طرح میرے ذہن سے چمٹا ہوا تھا۔ ایک عورت کی بے بسی، ایک وحشی کا شیطانی رقص اور پسٹل کی لبلبی پر کانپتی ہوئی میری انگلی، ان بے رحم لمحات کو میں تاحیات فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ یہ پڑاؤ چھوڑنے سے پہلے منوج کو جہنم واصل کر دوں گا۔ بے شک یہ قتل تھا، لیکن ایسے قتل میں نے پہلے بھی کیے تھے اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے ایسے قاتلوں کو قتل کر کے دلی راحت ہوتی تھی۔ شاید یہ اسی قسم کی راحت تھی جو مہاراج رتن اور کیپٹن بھوانی جیسے شکاری خطرناک جنگلی جانوروں سے دو بدو مقابلہ کر کے حاصل کرتے تھے۔ پچھلے 3 روز میں میرے ذہن نے ایک چپکے منصوبہ بنا ڈالا۔ یہ منوج کے قتل کا منصوبہ تھا۔ 3 روز پہلے جب پرم اور منوج کی لڑائی کے دوران ہم خیمے میں داخل ہوئے تھے تو مجھے وہاں پیٹرول سے بھری ہوئی 5-6 بوتلیں نظر آئی تھیں۔ یہ پیٹرول بم تھے۔ چند مزید بموں کا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ منوج کے خیمے میں کم از کم 1 درجن ایسے بم موجود ہیں۔ وہ ایک خطرناک کام کر رہا تھا اور بہت بے احتیاطی سے کر رہا تھا۔ اسے کسی بھی وقت کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ سگریٹ کا ایک ٹکڑا یا جلتی ماچس کی ایک چنگاری اس کے خیمے کو بھگ سے اڑا سکتی تھی۔ منوج کا خیمہ دوسرے خیموں سے قدرے ہٹ کر تھا۔ ہمارے خیمے سے اس کا فاصلہ 10-12 گز کے فاصلے پر تھا۔ میرے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ رات کے وقت پہرے دار کی نگاہ بچا کر اس خیمے میں داخل ہو جاؤں اور کسی تیز دھار آلے سے اس کی شہرک کاٹ ڈالوں۔ بعد ازاں اس کے خیمے کو آگ دکھا کر واردات کا نام و نشان مٹایا جا سکتا تھا، لیکن یہ قابل عمل منصوبہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد سے 24 گھنٹے پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ ہمیں فوری طور پر اور بہت افراتفری میں پڑاؤ چھوڑنا پڑا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ سائیں علی سمیت ہم سب لوگ اپنے آرام دہ خیمے میں تھے۔ غزالہ اور نشا آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ سائیں علی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ لگتا تھا کہ گہرے مراقبے میں ہے۔ میں سفیر احمد سے پرم کماری کا احوال پوچھ رہا تھا۔ سفیر نے بتایا وہ پرسوں سے نیم بے ہوش پڑی ہے، آدھا چہرہ بری طرح جھلس گیا ہے، ایک ہاتھ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ میں نے کہا ہاتھ تو منوج کا بھی جل گیا تھا نا؟ سفیر نے میرے خیال کی تصدیق کی۔ اس کی گردن پر بھی چھینٹے پڑے تھے، اب وہاں زخم بن گئے ہیں، بہت تیز قسم کا تیزاب تھا۔ اچانک مجھے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ گھوڑے پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر باندھے گئے تھے۔ حیرانی ہوئی کہ یہ کس کا گھوڑا یہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے خیمے کے روزن سے باہر جھانکا۔ الاؤ کے پاس 3 افراد گھوڑوں سے اتر رہے تھے۔
ان میں سے 2 مقامی لباس شلوار قمیض اور پگڑی میں تھے، تیسرے نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اس کی صورت دیکھی اور سکتے میں رہ گیا۔ وہ متھن تھا، وہی پرانا دشمن جاں جس سے مہاراج کے عالیشان ٹیرس میں مدبھیڑ ہوئی تھی۔ اس مدبھیڑ کا نتیجہ شیخ عاصم بن ارشد کی ہندوستان آمد کی صورت میں نکلا تھا۔ اب وہ بدبخت اس پڑاؤ میں نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بج اٹھیں۔ نگاہوں میں شیخ عاصم بن ارشد کا کرخت چہرہ گھومنے لگا۔ بے شک مہاراج رتن مجھے شیخ کے چنگل سے نکال کر ڈالگری کے ریسٹ ہاؤس لے گیا تھا، لیکن میری چھٹی حس مجھے مسلسل خبردار کرتی تھی کہ میں خود کو شیخ کے چنگل سے آزاد نہ سمجھوں۔ ذہن یہ بات مانتا ہی نہیں تھا کہ شیخ عاصم جیسا شخص اتنی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑ کر واپس دبئی چلا جائے گا، اور اب اس امر کا جیتا جاگتا ثبوت متھن کی صورت میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ بدرو کیسے اور کیوں کر یہاں پہنچی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی ارواح خبیثہ تھیں۔ بہرحال حقیقت میرے سامنے تھی۔ متھن اور اس کے ساتھیوں کے گرد بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ پھر میں نے انہیں منوج کے سرخ خیمے کی طرف جاتے دیکھا۔ سفیر احمد بھی روزن میں سے میرے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر وہ چونک گیا۔ کیا بات ہے استاد جہانی؟ میں نے اس کا کندھا تھاما اور اندرونی ہیجان کو چھپاتے ہوئے کہا، سفیر احمد، ہمیں کل کے بجائے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا، اسی وقت، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ لیکن بات کیا ہے؟ یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یوں سمجھو ہمارے سارے پروگرام پر پانی پھرنے والا ہے۔ لیکن کچھ نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سائیں علی اور ہم تینوں کو کوئی غضن نہ پہنچے اور ہم یہاں سے نکل کر بحفاظت فرید کوٹ پہنچے تو پھر 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ کرو۔ میں اسے کھینچتا ہوا دروازے پر لے آیا۔ غزالہ اور نشا کے لیے 2 بوسیدہ لباسوں اور پھٹی پرانی چادروں کا انتظام سفیر احمد نے صبح ہی کر لیا تھا۔ میرے کہنے پر غزالہ اور نشا نے لباس تبدیل کر لیے۔ قمیض آدھی آستین والی تھی۔ مقامی رواج کے مطابق انہوں نے بازوؤں پر پلاسٹک کے بنے ہوئے درجن درجن کڑے چڑھا لیے۔ ناک میں بڑی بڑی نتلیاں اور پاؤں میں چپلیں تھیں۔ ان کے سروں پر 2 گھڑے رکھ دیے جاتے تو وہ ہو بہو دیہاتی عورتیں نظر آتی۔ صرف 10 منٹ بعد میں، غزالہ، نشا اور سائیں علی گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ سفیر احمد اور اس کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے۔ سامان کے نام پر ہمارے پاس فقط ایک بریف کیس تھا۔ یہ وہی بریف کیس تھا جس پر کیپٹن R.K. بھوانی کا نام بڑے خوبصورت حروف میں درج تھا۔ سفیر احمد اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ہمیں محفوظ اور نسبتاً کم دشوار راستوں پر چلاتا رات کے قریباً 3 بجے پختہ سڑک پر لے آیا۔ سفیر احمد کی اطلاع کے مطابق اس برانچ روڈ پر دن کے وقت ٹریفک چلتا تھا۔ کچھ آگے جا کر یہ برانچ روڈ جیسلمیر سے بیکانیر جانے والی بڑی سڑک سے مل جاتی تھی۔ حساب کتاب جوڑ کر سفیر نے اندازہ لگایا تھا کہ پہلی بس جو صبح 4 بجے کے قریب تلوویڑ نامی قصبے سے روانہ ہوتی ہے، 5 بجے کے لگ بھگ اس مقام سے گزرے گی۔ ہم اس پر سوار ہو کر 9-10 بجے بیکانیر پہنچ سکتے تھے۔ اس مقام سے سفیر احمد نے گھوڑے واپس روانہ کر دیے۔ سفیر احمد کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے گھوڑوں کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھی اور سب سے اگلے گھوڑے پر خود سوار ہو کر تاریکی میں اوجھل ہو گیا۔ ہم سڑک سے کچھ دور ہٹ کر جنتر اور ببول کی گھنی جھاڑیوں میں بیٹھ گئے اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا اور سفیر احمد کے حساب کتاب کے عین مطابق 5 بجے مشرقی جانب سے بس کی روشنیاں ظاہر ہوئیں۔ سفیر احمد اور میں سڑک کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ دے کر بس روک لی۔ یہ لوکل روٹ پر چلنے والی کھٹارا بس تھی۔ رش اتنا تھا کہ چھت پر بھی لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سا ساز و سامان تھا جو انبار کی صورت میں بس کی چھت پر پڑا تھا۔ میلے کچیلے کنڈکٹر نے بے رخی سے کہا کہ اگر ہم ضرور سوار ہونا چاہتے ہیں تو پھر چھت پر چڑھنا ہوگا۔ اگلی بس 3-4 گھنٹے بعد آنا تھی، لہٰذا مجبوراً یہ شرط ماننی پڑی۔ میں اور سفیر سائیں علی کو سہارا دے کر چھت پر لے گئے۔ غزالہ اور نشا کو صنف نازک ہونے کی رعایت دی گئی اور کنڈکٹر نے انہیں کسی نہ کسی طرح بس میں گھسیڑ دیا۔ اکثر کنڈکٹر حضرات ایسے کاموں میں ماہر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے جگہ بنانے میں انہیں کمال حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی وہاں وہ پوری خواتین دھر دیتے ہیں اور پھر اسی مختصر ترین جگہ میں خود بھی گھس کر دکھا دیتے ہیں۔ ایسے کنڈکٹر حضرات کو کچھ اور آتا یا نہ آتا ہو، وجود زن سے بس میں رنگ بھرنا ضرور آتا ہے۔ بس کی چھت پر سفر کرتے ہوئے اس سفر کی یاد تازہ ہو گئی جو ہم نے جھنگ سے فضلکا کے نوا تک بذریعہ ٹرک کیا تھا۔
مجھے وہ خوفناک مشین گن یاد آئی جو 1 منٹ میں قریباً 600 راؤنڈز فائر کرتی تھی اور 1 میل کے دائرے میں ہر شے کا صفایا کر دیتی تھی۔ اور پھر زری گل یاد آیا جس نے اس مشین گن کی مدد سے جھنگ سے فضلکا تک اپنا اور ہم سب کا زبردست دفاع کیا تھا۔ اس ٹرک کی چھت اور مسافر بس کی چھت میں بہت فرق تھا، لیکن محسوسات ایک سے تھے۔ سامنے سے وہی ٹکراتی ہوئی ہوا، لکڑی کی باڈی سے ابھرنے والی چوں چرا کی آوازیں، دور دور تک دکھائی دیتے مناظر۔ ہمارے ساتھ چھت پر سواری کرنے والوں میں کسی سائیکل فیکٹری کے 10-12 ملازم تھے۔ کچھ دودھ فروش اپنے بڑے بڑے برتنوں کے قریب بیٹھے تھے۔ کچھ سبزی فروش تھے جو تازہ سبزی لے کر بیکانیر جا رہے تھے۔ آپس میں گفتگو اور ہنسی مذاق بھی جاری تھا۔ باتوں باتوں میں ایک دودھ فروش نے ایک ایسا موضوع چھیڑا کہ ہماری رگوں میں لہو سنسنا اٹھا۔ یہ دودھ فروش تلویڑ سے آیا تھا۔ تلویڑ سے مہاوش قبیلے کی بستی کاشائی 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ دودھ فروش نے بتایا کہ 1 روز پہلے کاشائی میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ سنا ہے 6-7 آدمی بھی مارے گئے ہیں۔ ایک دوسرے دودھ فروش نے اس خبر کی تصدیق کی اور پرجوش لہجے میں بتایا کہ اس کا سگا بھائی ہنگامے کے وقت کاشائی کے ساتھ والے گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اس گاؤں کا نام داسپور ہے، وہاں بھی مہاوش قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ جس وقت ہنگامہ ہوا داسپور سے بھی 50-60 بندے ٹریکٹر ٹرالیوں پر سوار ہو کر کاشائی گئے تھے، لیکن وہ راستے سے ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کاشائی کو پولیس کی درجنوں گاڑیوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ تاندل اسٹیٹ کے مہاراج رتن سنگھ کی ذاتی فورس اور کشن گڑھ سے آئے ہوئے بہت سے مسلح لوگ بھی کاشائی میں موجود ہیں۔ شام کے وقت پتہ چلا کہ بستی میں 7-8 بندے مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس قریباً 100 بندوں کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ بعد ازاں اس خبر پر گرما گرم تبصرے شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ زمین کا جھگڑا ہے، کسی نے کہا لڑکی کا معاملہ ہے، کسی کے خیال میں یہ پرانی رقابت تھی۔ صحیح بات کا پتہ ابھی تک کسی کو نہیں تھا۔ صرف ایک شخص نے قدرے معقول بات کی، مہاراج رتن سنگھ کی نئی پتنی مہاوش سے ہے، ہو سکتا ہے وہ اس جھگڑے کا سبب بنی ہو۔ اس کا مطلب تھا سردار ترا خان کے تمام اندیشے درست ثابت ہوئے تھے۔ باوجود اس کے کہ ریسٹ ہاؤس والے واقعے کے اصل ذمہ دار بستی چھوڑ چکے تھے، 7-8 افراد پولیس مقابلے کے بہانے مار دیے گئے تھے اور 100 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ممکن تھا ان خبروں میں مبالغہ آرائی ہو، لیکن انہیں سرے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس پیسنجر بس نے سست رفتاری کے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے ہمیں قریباً 12 بجے بیکانیر پہنچایا۔ بیکانیر سے ہم نے دوسری بس پکڑی اور سورت نگر روانہ ہو گئے۔ سورت نگر سے فرید کوٹ تک کا باقی ماندہ سفر ہم نے پورے 24 گھنٹے میں طے کیا۔ یہ ایک دشوار اور پرخطر سفر تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے دشمن ہر جگہ گھات لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی معمولی دشمن نہیں تھے۔ ان میں شنکر شکرا جیسے قاتل، عیسیٰ جان جیسے ڈاکو اور آغا قادر زمان جیسے سفاک جاگیردار تھے۔ وہ سب دولت کی ہوس میں دیوانے ہو رہے تھے اور میں اتفاقی طور پر ان کے نشانے پر آ گیا تھا۔ اور پھر میرا دھیان شیخ عاصم کی طرف چلا گیا۔ ایک اور گھونسا دل پر پڑا۔ میں شیخ کو کیوں فراموش کر رہا تھا؟ اب تو وہ بھی میرے شکاریوں میں شامل ہو گیا تھا، اور وہ اس لحاظ سے خطرناک ترین شکاری تھا کہ اسے کسی دفینے کی نہیں، میری لاش کی ضرورت تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بغیر کسی سوال جواب کے گولی سے اڑا سکتا تھا۔ وہ ایک مدت سے میرے خون کا پیاسا تھا۔ گزرنے والے ہر دن اور ہر پل کے ساتھ اس کی پیاس میں شدت آئی تھی، اور اب وہ مجھے اپنے نوکیلے پنجوں اور تیز دانتوں سے پھاڑنے کے لیے بے قراری کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ مختصر الفاظ میں بیکانیر سے فرید کوٹ تک کا ہمارا وہ سفر پولیس رات کا سفر تھا۔ ہم تلوار سے تیز اور بال سے باریک راستے پر چل رہے تھے، اور کوئی بھی لغزش ہمیں کاٹ کر دوزخ کی گہرائی میں پھینک سکتی تھی۔ میں نے سکھوں کی طرح پگڑی لپیٹ رکھی تھی۔ آنکھوں پر دھوپ کا سستا سا چشمہ تھا۔ ایک سوتی چادر میں نے پگڑی کے اوپر سے گزار کر یوں کندھے پر ڈالی تھی کہ چہرے کا زیریں حصہ چھپ کے رہ گیا تھا۔ دوران سفر سفیر احمد نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا، اس سے پتہ چلا کہ وہ پنجاب کا ہی رہنے والا ہے۔ اس کے بڑے بھائی حاجی نذیر احمد فیروز پور کے SSP تھے۔ وہ بڑے دھانسو قسم کے افسر تھے، اور پولیس لائن میں انہیں حاجی بادشاہ کہا جاتا تھا۔ حاجی بادشاہ کے جہاں دوست بہت تھے، وہاں دشمن بھی بہت تھے۔ 1 برس پہلے SSP حاجی بادشاہ جب ایک جنازے میں شرکت کے لیے اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں حاجی بادشاہ تو معجزانہ طور پر بچ گئے تھے، تاہم سفیر احمد کے ہاتھوں مخالف فریق کا ایک نوجوان قتل ہو گیا تھا۔ سفیر احمد پر قانون کے مطابق کیس چلا، 2-4 پیشیوں میں ہی اس کی ضمانت ہو گئی۔
اس ضمانت نے مخالفین کی پر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ سفیر احمد کی طاق میں رہنے لگے۔ 2 ماہ کے قلیل عرصے میں سفیر احمد پر 3 مرتبہ حملہ ہوا۔ حاجی بادشاہ نے خطرہ بھانپ کر سفیر کو چپکے سے راجستھان بھیج دیا۔ مہاوش قبیلے کے سردار ترا خان کا شمار حاجی بادشاہ کے دوستوں میں ہوتا تھا۔ اس نے سفیر احمد کو خوش آمدید کہا اور تاکید کی کہ جب تک فیروز پور میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے وہ انہی کے پاس قیام کرے۔ پچھلے 6 ماہ میں سفیر احمد صرف چھوٹی اور بڑی عید کے موقع پر فیروز پور گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ حاجی بادشاہ نے اسے 3-4 دن سے زیادہ وہاں رکنے نہیں دیا تھا۔ سفیر احمد میرے لیے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ حاجی بادشاہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا ہے، کیونکہ اس کے سوا حاجی بادشاہ کا کوئی قریبی عزیز اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنا اپنا فرض اولین سمجھتا تھا۔ اگر سفیر احمد میرے ساتھ چلنے کا عزم کر لیتا تو مجھے حاجی بادشاہ کی اعانت و حمایت حاصل ہو سکتی تھی۔ صورت نگر سے فرید کوٹ تک ہم نے ٹرین میں سفر کیا۔ اس سفر کے دوران میں نے سفیر احمد کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ ٹرک کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں وہ پہلے سے بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ میں نے اسے مزید تفصیلات بتائیں۔ عشرت فارم سے ٹرک کی پراسرار گمشدگی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اسے بتایا کہ وہاں ایک قتل بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی گونگی لڑکی ملی ہے جس کی عصمت دری کی گئی ہے۔ وہ بدنصیب ذہنی مریضہ نظر آنے لگی ہے اور گھنی مونچھوں والے ہر شخص کو دیکھ کر ہیجانی انداز میں چیخنے لگتی ہے۔ میں نے سفیر احمد کو ان عجیب شواہد کے بارے میں بتایا جو موقع سے ملے تھے۔ زہر میں بجھے ہوئے تیروں اور پراسرار خنجر کے بارے میں سن کر وہ بھی حیران ہوا۔ میں نے سفیر احمد سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اس پولیس آفیسر سے ہمارا رابطہ ہو جائے جو اس واردات کی تفتیش کر رہا ہے۔ یقیناً اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش رفت تو اس نے کی ہوگی۔ سفیر احمد نے کہا، اس پولیس افسر کا تم نام جانتے ہو؟ میں نے بتایا نا کہ واردات کے صرف 8 گھنٹے بعد میرے ساتھ سائیں علی والا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ سائیں نے میرے سر پر پتھر مار کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں جو پور کے نوا میں تھا۔ سفیر احمد نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، پہلے ہمیں اس افسر کا نام معلوم کرنا ہوگا جو تفتیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب سے بات کر لیں گے۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ ایک لمحہ رک کر اس نے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹرک کا کھوج لگ چکا ہو اور وہ پولیس یا BSF کی تحویل میں ہو سکتا ہے، لیکن نہیں بھی ہو سکتا۔ مہاراج رتن وغیرہ اس حوالے سے پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے رویے سے اندازہ نہیں لگایا کہ ٹرک کا کھوج لگ چکا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے ملو؟ میرا مطلب بابو لیاقت اور وہ دوسرا کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ہاں، زریں گل۔ مجھے امید نہیں کہ ان سے ملاقات ہو سکے گی۔ وہ لوگ اگر شنکر وغیرہ کی زد میں نہیں آئے تو یقیناً کہیں روپوش ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال اگر تم چاہو تو بابو لیاقت کی سیرامک فیکٹری سے پتہ کروا سکتے ہیں۔ سیرامک فیکٹری کا تو تمہیں بھی پتہ ہے نا؟ سیرامک فیکٹری کا اچھی طرح پتہ ہے اور بابو لیاقت کا بھی۔ وہ بڑا نر آدمی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو شخص فرید کوٹ میں بابو لیاقت کی مخالفت کرتا ہے یا اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ حلال کا تخم ہی نہیں۔ بابو لیاقت جیسے لوگ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ اللہ اسے ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ باتوں کے دوران ہمارے طویل سفر کا آخری مرحلہ بڑی آسانی سے طے ہو گیا۔ جس وقت ہم فرید کوٹ کے ریلوے اسٹیشن پر اترے رات کے 8 بج رہے تھے۔ سفیر احمد ہمیں سیدھا اپنے قریبی عزیز کے گھر لے گیا۔ ایک بہت بڑے مکان میں صرف ایک اکیلا نوجوان رہتا تھا۔ CIA اسٹاف میں بھرتی کے لیے کوئی تربیتی کورس کر رہا تھا۔ صبح کا گیا رات گئے آتا تھا۔ مقصود علی نام تھا اس کا۔ اس کے دبلے پتلے چہرے پر نوعمری کا شرمیلا پن تھا۔ نشا اور غزالہ کو دیکھ کر یہ شرمیلا پن مزید نمایاں ہو جاتا تھا۔ اس کے طور اتوار گواہی دیتے تھے کہ وہ پولیس لائن میں نہیں چل سکے گا۔ فرید کوٹ پہنچ کر سفیر احمد نے کافی پھرتی دکھائی اور صرف 2 دن میں مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں۔ ان میں 2 معلومات زیادہ اہم تھیں۔ پہلی یہ کہ ٹرک کی گمشدگی کنفرم ہو گئی تھی اور ثابت ہو گیا تھا کہ ابھی تک اس کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ دوسری یہ کہ اس انسپیکٹر کا نام معلوم ہو گیا تھا جو اس کیس کی تفتیش کر رہا تھا۔ وہ اسپیشل برانچ کا انسپیکٹر دربار سنگھ تھا۔ سفیر احمد بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اب بھائی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دربار سنگھ میرے لیے انجان نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھاک جان پہچان ہے ہم دونوں میں۔ میں نے اسے آج شام گھر بلا لیا ہے۔ کھل کھلا کر باتیں ہوں گی یہاں۔ جو جی چاہے کہہ سن لینا۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ہمیں سب کچھ بتا دے۔ تمہارے ساتھ تو ہو سکتا ہے اس کی بے تکلفی ہو، لیکن میں تو بہرحال اس کے لیے اجنبی ہوں۔ نہیں، تم اجنبی نہیں ہو۔ وہ تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہے اور تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر سلوٹ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تم بہرحال اس سے سینئر ہو۔
میں کچھ سمجھا نہیں۔ سفیر احمد مسکرایا۔ تم اس سے ڈی ایس پی گرو دت کے روپ میں ملو گے۔ گرو دت دہلی پولیس کی اسپیشل برانچ کا آفیسر ہے۔ پچھلے 1 برس سے اس کا بہت چرچا ہے۔ اس وقت اسے تفتیش میں ماہر ترین شخص تسلیم کیا جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل مسئلے اس نے چٹکی بجاتے حل کیے ہیں۔ پچھلے سال ستمبر تک وہ ASI تھا، اب DSP ہے۔ اس کی ترقی کی رفتار کا اندازہ تم خود لگا سکتے ہو۔ انسپیکٹر دربار سنگھ نے بھی گرو دت کا نام سنا ہوا ہے، لیکن شکل سے اسے نہیں پہچانتا۔ جب میں اسے یہ بتاؤں گا کہ تم DSP گرو دت ہو تو وہ فوراً یقین کر لے گا۔ میں دربارے سے کہوں گا کہ تم اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہو اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ مجھے یقین ہے وہ تم سے کچھ نہیں چھپائے گا، لیکن اگر اسے بعد میں پتہ چل گیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو میں اسے ہنس کر دکھا دوں گا، سفیر احمد نے کہا۔ اگر تمہارے ساتھ دربار سنگھ کی اتنی ہی بے تکلفی ہے تو سیدھے سیدھے سے پوچھ لو کہ تفتیش کہاں تک پہنچی اور اب کس رخ پر جا رہی ہے۔ میں اس معاملے کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ جو کچھ تمہیں گرو دت سمجھ کر بتائے گا نا، مجھے ہرگز نہیں بتائے گا۔ پھر سفیر احمد مجھے گرو دت کے ضروری قوائف سے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے وہ تمام اہم باتیں میرے گوش گزار کر دیں جو اس بحروب کے دوران میرے لیے ضروری تھیں۔ میں نے سب کچھ ذہن نشین کر لیا اور DSP گرو دت کے روپ میں انسپیکٹر دربار سنگھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سفیر احمد نے میرے لیے ایک شوخ رنگ کی قمیص اور سیاہ پتلون کا انتظام کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ نشا کو بھی ایک جھلملاتی ساڑی لا کر دی۔ نشا کو بھی اس ڈرامے میں ایک اہم کردار ادا کرنا تھا۔ یہ کردار میری محبوبہ کا تھا۔ ایک مشہور ہندی اخبار کی رپورٹر شاردا ٹنڈن DSP گرو دت کی محبوبہ تھی۔ یہ دونوں چونکہ بےحد آزاد خیال تھے، اس لیے شادی کے بغیر ہی ایک گھر میں رہتے تھے، سرے عام بوسو کنار کرتے تھے اور دوسروں کو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ شام 7 بجے کے لگ بھگ حسب وعدہ انسپیکٹر دربار سنگھ پہنچ گیا۔ میں اس وقت ڈرائنگ روم کے آرام دہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دربار سنگھ نے اندر آتے ہی مجھے سلوٹ کیا۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ سفیر بھی ساتھ تھا۔ ہم تینوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ رسمی باتیں شروع ہوئیں۔ حسب توقع دربار سنگھ مجھ سے کافی مروب نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا دبنگ سکھ تھا۔ بال پیشانی سے اڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ذہانت اور معاملہ فہمی کی تیز چمک تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ایک عرصے سے غائبانہ جانتا ہے اور میرے پرستاروں میں شامل ہے۔ اس کی خوش قسمتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے مجھ سے ملاقات کا بہانہ بن گیا ہے۔ غالباً وہ سفیر احمد پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اسے ذرہ بھر بھی شک نہیں تھا کہ سفیر اسے الو بنا رہا ہے اور میں وہ نہیں جو اسے بتایا گیا ہے۔ 1-1.5 گھنٹے میں تکلف سے آلودہ فضا قدرے صاف ہو گئی۔ دربار سنگھ ہماری کمپنی میں خود کو خاصا ایزی محسوس کرنے لگا۔ گفتگو کے دوران ہی ایک مرتبہ نشا بھی کمرے میں آئی۔ اس کی چکا چوند خوبصورتی دیکھ کر دربار سنگھ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ کچھ دیر میرے پہلو میں بیٹھ کر اور ہنسی مذاق کی باتیں کر کے نشا واپس چلی گئی، لیکن دربار سنگھ کے مختل حواس دیر تک بحال نہیں ہوئے۔ رات کے کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اس دور کے دوران ہی ہم اصل موضوع پر آ گئے۔ سفیر انسپیکٹر دربار سنگھ کو بتا چکا تھا کہ میں اس گمشدہ ٹرک والے معاملے میں دلچسپی لے رہا ہوں اور اس حوالے سے دربار سنگھ کی بے لوث مشاورت چاہتا ہوں۔ بہرحال دربار سنگھ بھی ایک گھاگ تھانے دار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جہاں دولت کی بات ہوتی ہے وہاں لالچ، طمع اور حرص کی بات ہوتی ہے، بے لوثی کی بات نہیں ہوتی۔ وہ بڑی ہوشیاری اور روانی سے گفتگو کو اس نہج پر لے آیا کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اور کھل گئے۔ دربار سنگھ نے کہا، دت صاحب، یہ اتنی دولت ہے کہ میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ میں تو پاگل ہی ہو گیا ہوں اس چکر میں پڑ کر۔ لگتا ہے یہ فرید کوٹ ہی نہیں، جرائم پیشہ افراد کا کوئی بہت بڑا اڈہ ہے۔ میں تو حیران ہوا ہوں کہ اگر ٹرک کا کھوج لگ بھی گیا تو کیا بنے گا؟ اس کی گھات میں بیٹھے ہوئے لوگ تو مکھیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ بہت زبردست فساد ہوگا، سفیر احمد نے خیال آرائی کی۔ میں نے کہا، مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے خزانے میں کچھ نہیں جانے والا، نہ بھارت کے خزانے میں اور نہ پاکستان کے، سب کچھ اوپر ہی اوپر صاف ہو جانا ہے۔ دربار سنگھ نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا، میں تو سمجھتا ہوں جی کہ اعلیٰ افسروں میں ابھی سے بندرباٹ شروع ہو گئی ہے۔ میں اسے غائبانہ بندرباٹ کہتا ہوں، یعنی مال ابھی برآمد ہوا نہیں اور حصے بکھرے ہو چکے۔ گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دربار سنگھ کی اپنی نیت بھی صاف نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ خیال پل رہا ہو کہ بھاڑ میں جائے فرض شناسی اور دیانتداری، اگر مال ہاتھ لگ جائے تو سب کچھ تیاگ دو۔ یہ بھاری بھرکم وردی، یہ دن رات کی بے آرامی، یہ ملزموں سے چخ چخ اور رشوت لینے اور چھپانے کے جھمیلے، سب جنجال اتار پھینکو، کسی یورپی دیس میں جا بسو اور باقی کی زندگی عیش و آرام سے گزار دو۔ مسئلہ ہے کانے کو کانا نظر آتا ہے، اور مجھے بھی اپنا ہم خیال سمجھ رہا تھا اور اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔